السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان باتوں کا بیان کہ جن کے پائے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا پخانے کے مقام سے کسی بھی چیز کا نکل جانا۔ پیشاب کے مقام سے چاہے پیشاب نکل جائے، چاہے خون آ جائے، چاہے منی کا یا دھات کا قطرہ نکل جائے، پیچھے کے مقام سے چاہے پخانہ نکل جائے، چاہے ہوا خارج ہو جائے، چاہے خون آ جائے یا کوئی کیڑا وغیرہ نکل جائے، المختصر آگے یا پیچھے کے مقام سے کسی بھی چیز کا نکل جانا یہ وضو کو خارج کر دیتا ہے۔ بدن کے کسی بھی حصے سے خون، پیپ یا زرد پانی کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا یہ وضو کو خارج کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ بدن کے کسی بھی حصے سے خون، پیپ یا زرد پانی نکلا اور اپنی جگہ پر رکا رہا تو اس سے وضو نہ جائے گا، ہاں اپنی جگہ سے نکل کر جب بہہ جائے گا تو وہ وضو کو توڑ دے گا۔ منہ بھر کے قے ہو جانا، منہ بھر کر الٹی ہو جانا، چاہے وہ الٹی پانی کی ہو، کھانے کی ہو، پت کی ہو یا سفرہ وغیرہ کی ہو، کوئی بھی منہ بھر قے ہو جانا۔ منہ بھر قے ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جب ہم روکنا چاہیں تو اس کو روک نہ سکیں، بلا اختیار وہ منہ سے باہر نکل جائے تو اس کے لیے منہ بھر قے ہو، منہ بھر قے کہا جاتا ہے، یعنی منہ بھر قے ہو جانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ٹیک لگا کر سو جانا، کسی بھی چیز سے، چاہے زمین سے، چاہے دیوار سے، کسی انسان سے، کسی بھی چیز سے ٹیک لگا کر ایسے سو جائیں کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں تو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اونگ آتی رہی جبکہ لیتا رہا تو اس سے وضو نہیں جائے گا۔ بے ہوشی طاری ہو جانا، یعنی جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو کچھ وقت تک وہ بے ہوش پڑا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے تو اس سے وضو جاتا رہتا ہے۔ غشی آ جانا یہ ایک بے ہوشی جیسا ہی عالم ہوتا ہے، مگر جیسے ہی انسان کو غشی آتی ہے فوراً وہ اپنے ہوش میں آ جاتا ہے۔ جنون طاری ہو جانا یعنی عقل کا چلے جانا، تو ان تینوں باتوں سے وضو جاتا رہتا ہے، بے ہوش ہو جانا، غشی آ جانا یا جنون طاری ہو جانا، ان تینوں باتوں سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ کسی چیز سے اتنا نشہ ہو جانا کہ چلنے میں پیر لڑکھڑانے لگیں تو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ رکوع سجدے والی نماز میں اتنا زور سے ہنسنا کہ ہنسنے والا اپنی آواز خود سن لے تو وضو نہ جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اور اگر اتنی زور سے ہنسا کہ پاس والے نے سن لیا یا پاس میں کوئی نہیں تھا، پاس میں ہوتا تو وہ سن لیتا تو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ جب وضو جاتا رہے گا تو نماز تو پہلے ہی چلی جائے گی۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا بہنا، دکھتی ہوئی آنکھ سے اگر پانی بہے گا تو وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اگر کسی کی آنکھ دکھ نہیں رہی ہے، یوں ہی اس کی آنکھ میں پانی آ گیا خوشی سے یا غم سے، رونے سے یا ہنسنے سے، تو اس سے وضو نہ جائے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ ہے اور اس سے پانی آئے گا تو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ دکھتی ہوئی آنکھ سے بہا ہوا پانی اس کا شمار نجاست غلیظہ میں کیا گیا ہے، یعنی یہ اتنا ناپاک ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ کے پانی سے اتنا ہی احتیاط برتنا چاہیے جتنا کہ ہم پیشاب سے احتیاط برتتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسا کرتے ہیں، ایک رومال پاس میں رکھتے ہیں اور دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی بھی اسی رومال سے پہنچ لیتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ہاتھ اور منہ بھی اسی رومال سے پہنچ لیتے ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ ایسا رومال کہ جس سے یا ایسا اور کوئی کپڑا کہ جس سے دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی پہنچا گیا ہے اور پھر اسی کپڑے یا رومال سے وضو کرنے کے بعد ہاتھ اور منہ پہنچ لیے گئے تو وضو جاتا رہے گا، یہ گندگی اور زیادہ پھیل جائے گی۔ لہٰذا دکھتی ہوئی آنکھ کے پانی سے بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ ویسے ہی جو الٹی میں پانی یا کھانا یا سفرہ یا خون نکلتا ہے وہ بھی اتنا ہی ناپاک ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے اور اس کا بھی شمار نجاست غلیظہ میں ہی کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دو چیزوں سے جن کو ہم زیادہ ناپاک نہیں سمجھتے، جن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، منہ پہ لگ گیا، ہاتھ پہ لگ گیا، کہیں کپڑے پہ لگ گیا تو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ الٹی میں جو بھی کچھ پانی وغیرہ آتا ہے یا دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ اتنا ہی ناپاک ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے، اور اس سے بچنا اور احتیاط
کرنا اتنا ہی لازم اور ضروری ہے جتنا کہ پیشاب سے ہے۔